جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ الہی میں آپ سے اچانک آنے والی بھلائی چاہتا ہوں اور اچانک آنے والی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما دے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب کریم ذوالجلال والاکرام، جس سکون اور آرام سے میرے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح میری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے رب، اس پیارے مہینے کے صدقے میں لکھتے ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوششیں کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ آمین۔ امید کبھی توڑو نہ، توقع کبھی کرو نہ، تم مجھ سے بدلو گے تو کوئی تم سے بدلے گا، یہی بدلہ ہوتا ہے ہر بدلنے والے کا۔ لوگ بدی تو ہنس ہنس کر کرتے ہیں، لیکن اس کے نتائج رو رو کر بھگتتے ہیں۔ محبت تقسیم نہیں کیا کرتے، محبت کو ضرب دیا کرتے ہیں۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں۔ مجھ میں لاکھ برائیاں ہی سہی، مگر میں نے کسی سے بھی تعلق مطلب کے لیے نہیں رکھا۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی، روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ اے زندگی ختم کر اب یہ آتی جاتی سانسوں کے سلسلے میں تھک سا گیا ہوں خود کو زندہ سمجھتے سمجھتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہر آنکھ خالی جائے گی؟ نہ 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 محترم، ان میں سے کوئی تو تمہاری دنیا ہلائے گی۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے۔ بربادیوں کا جائزہ لینے کے واسطے وہ پوچھتے ہیں حال بھی میرا کبھی کبھی۔ وجہ پوچھو گے تو عمر گزر جائے گی، زہر لگتے ہو تو بس لگتے ہو۔ ازل سے ہے مکافات عمل کا سلسلہ قائم، رلایا جس نے اوروں کو وہ خود بھی چشم تر ہوگا۔ ترسو گے تم بھی ایک دن یہ سوچ کر، وہ اپنا بھی نہ تھا اور احساس بھی اپنا سے زیادہ کرتا تھا۔ معتبر بن کر ڈستے ہیں لوگ، کاش ہم بھی چہرہ شناس ہوتے، نہ تو ہمیں مکمل چالاکیاں سکھائی جائیں، نہیں تو معصوموں کی الگ بستیاں بسائی جائیں۔ باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے خود بھی رویا وہ بہت ہم سے کنارہ کر کے۔ ایک ہی شہر میں رہنا ہے مگر ملنا نہیں، دیکھتے ہیں یہ اذیت بھی گوارا کر کے۔ وہ عشق نماز ہم کو بھی سکھائے رب، جس میں انتظار صرف اذان کا ہو۔ آمین۔ میری فطرت میں نہیں کسی کو بھول جانا، بھولتے تو وہ ہیں جنہیں خود پر غرور ہوتا ہے، جنہوں نے قطرہ بھر بھی ساتھ دیا ہے ہمارا، وقت نے موقع دیا تو دریا لوٹائیں گے انہیں۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اپنے پسندیدہ شخص کے لیے جذبات بچوں جیسے ہی رکھتا ہے۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔
سے دیا ہوا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار خاموش رہ کر لوگوں کے رویوں کو محسوس کریں، یقین جانیے آپ بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے، یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ میری حدود کو کچھ لوگ میرا غرور کہتے ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں، کہانی تو بنے گی، کتابیں نہ صحیح زبانی تو بنے گی۔ یہ الگ بات ہے، میں کنارے پر بیٹھی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ واسطے پڑھیں تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص کا عرصہ لگتا ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ جو مرنے سے پہلے آپ کو چھوڑ جائیں، انہیں مرا ہوا ہی سمجھا کریں، اذیت سے جلد نکل آئیں گے۔ آج کل اپنوں کے پاس اپنوں کے بارے میں سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ وقت بھی بہت ظالم شے ہے، کیسے کیسے خوبصورت دکھنے والے لوگوں کے بھیانک چہرے دکھا دیتا ہے۔ لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ہوتا صرف اتنا ہے کہ یا تو آپ میں ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا پھر آپ سے زیادہ دلچسپ کوئی اور مل جاتا ہے۔ کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ساری زندگی یوں ہی ہنستے مسکراتے خوش رہیں گے؟ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ اپنے الفاظ پہ غور کریں، یہ کسی کے لیے زخم تو نہیں بن رہے۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ منافقت کے رشتوں سے سرعام نفرت بہتر ہے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ نفرتوں کے بازار میں جینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ لوگ رلانا نہیں چھوڑتے، ہم ہنسنا نہیں چھوڑتے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار، اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ محبت کو بھی بھوک ہوتی ہے عزت کی، عزت نہ ملے تو محبت مر جاتی ہے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں سچے اور مخلص دوست کا مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کچھ لوگ محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو پکارو گے وہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بن کر ساتھ رہیں گے۔ ایسے مخلص لوگوں کی قدر کیجیے۔ ہر انسان کی قسمت میں ایسے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ تصویر بھیجی ہے تو بس آنکھوں کی، یعنی مجھ کو آنکھیں دکھا رہی ہو تم۔ مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دوائیں چاہیے۔ پوچھتی ہیں آپ اچھے تو ہیں؟ جی میں اچھا ہوں، دعائیں چاہیے۔ صدموں سے لوگ مر نہیں جاتے، تمہارے سامنے ہے مثال میری۔ کرنے لگے ہیں جو نظر انداز، ان کی خیر اتنا تو طے ہوا کہ نظر آ رہا ہوں میں۔ عجیب شخص ہے، مجھ سے گریز پا بھی ہے، نظر نہ آؤں تو مجھے ڈھونڈتا بھی ہے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ اتنی کیوں سکھائی جا رہی ہے زندگی، ہمیں کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ یہ عام سے لوگ بہت ہی خاص ہوتے ہیں،
ورنہ خاص لوگ تو آج کے زمانے میں عام پائے جاتے ہیں۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رونق دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو۔ کبھی تمنا کے راستوں پر نکل پڑو تو خیال رکھنا کہیں سے خالی پلٹ کر آنا بہت کٹھن ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، لوگ بے نقاب بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ہر چیز کو جان کر روک نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکراؤ اور آگے بڑھ جاؤ۔ ماٹی کا سنسار ہے، کھیل سکے تو کھیل، بازی رب کے ہاتھ ہے، کر لے سب سے میل۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کبھی کبھی خوشیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ زندگی کم لگنے لگتی ہے، اور کبھی دکھ اتنے ہو جاتے ہیں کہ زندگی طویل اور بوجھ لگتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا اچھی لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ ہم برے تھے، برے ہیں اور برے ہی رہیں گے۔ فکر تو وہ کریں جو بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتے کچھ ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ خود کو نیک دکھانا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یوں ہی رنجشوں میں گزر گئے، کبھی میں خفا کبھی وہ خفا، چاہتوں کے موڑ پر کبھی وہ رکا کبھی میں رکا، وہی راستے وہی منزلیں، نہ اسے خبر نہ مجھے پتا، بس اپنی اپنی یا نام گم، کبھی میں جدا کبھی وہ جدا۔ یہ اندھیرے تو سمٹ جائیں گے ایک دن، یاد آئے گا تجھے مجھ سے گریزاں ہونا۔ آتے آتے آ گیا ہے حادثوں پر یوں صبر، جیسے ہم پتھر کے ہوں اور دل کو کوئی دکھ نہ ہو۔ ہم تیرے خوابوں کی جنت سے نکل کر آ گئے، دیکھ تیرا قصر عالی شان خالی کر دیا۔ تم یاد نہیں کرتے تو ہم گلا کیوں کریں، خاموشی بھی تو ایک ادا ہے محبت نبھانے کی۔ تھوڑی سی خودداری بھی تو لازم ہے، جس نے ہاتھ چھڑایا ہم نے چھوڑ دیا۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہیں، ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہے۔ ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے۔ مجھے تم بہت یاد آتے ہو، میری نیندیں اڑاتے ہو، رات رات بھر جگاتے ہو، دن میں خواب دکھاتے ہو، بے وجہ ہنساتے ہو، مجھے جینا سکھاتے ہو، میرا حوصلہ بڑھاتے ہو، میرا خدا گواہ ہے مجھے تم بہت یاد آتے ہو۔ ہر روز آپ سے بات کرنے کی عادت سی ہو گئی ہے، زندگی بے رنگ تھی سنور سی گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بے وجہ مسکرانے کا سبب، ہم مسکرا دیتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، کیسے کہہ دیں کہ آپ سے دوستی ہو گئی ہے۔ غصہ کرنے سے کیا ہوگا بھلا، کچھ بڑا کیجیے، نفرت کیجیے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے، کیا قبر، حشر، حساب، کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ سنا ہے وہ غصے میں ہر چیز توڑ دیتے ہیں، میرا تو دل ہے ان کے پاس، خدا خیر کرے۔ ہر کسی کا اللہ سے اپنا تعلق ہوتا ہے، آپ اپنے فتوے اپنے پاس رکھا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ محبت یا عزت کسی کو اتنی مت دو کہ وہ تمہاری قدر کرنا بھول جائے۔ دل کی ضد تھی کہ شکایت نہیں کرنی، ورنہ تم سے تو وہ گلے ہیں کہ بس رہنے دو۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو خود اپنے ہاتھوں قدر کرنے والوں کو کھو دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ کوئی ہماری قدر نہیں کرتا۔ دل کیوں حساس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ٹوٹ پھوٹ جانے کے بعد اپنی طاقت کھو چکے ہوتے ہیں، ہر بات بے بات آنکھیں بھر آتی ہیں، پھر عام لوگوں کی طرح مذاق
برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے تو وہ کسی کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ بڑے سکون سے ہر شخص ایک عذاب میں ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں پسند تو بہت کچھ ہے مگر چاہیے کچھ بھی نہیں۔ جب وقت جواب دیتا ہے تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بدلتے تو انسان ہیں، وقت تو صرف ایک بہانہ ہے۔ ہماری عادت نہیں یوں ہر کسی پہ مر مٹنے کی، پر تجھے دیکھ کر دل نے سوچنے تک کی مہلت نہ دی۔ دل کو تیری یاد کی عادت ہے مستقل، اب یوں کرو کہ میری عادت کو چھین لو۔ کسی کی عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔